کہ جب تک ماں باپ زندہ تھے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، ان کی خدمت کی، ان کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ ہم نے ماں باپ کو کبھی تکلیف کسی کو نہ کوشش کی، ہر حال میں وہ خود کوشش کی۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ اب ماں باپ مر چکے ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ہمارا یا ہم پر ان کا کیا حق ہے؟ کیا ایسا تو نہیں جب تک وہ زندہ تھے ہم نے اچھا سلوک کیا، ہم ان کے مرنے کے بعد ان کو بھلا دیں، ان کی یادوں کو بھلا دیں، ان کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہو، ان کے لیے ہم کیا کریں؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاشر آیا فرماتی ہیں، یعنی ایک بیوی عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ میں گھر کے پاس تھی، اسی اثنا میں ایک آدمی آیا، کہا ان امی بلیغت، میری ماں اچانک مر گئی، میری ماں اچانک مر گئی، اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں، کوئی وصیت نہیں کی، لیکن میرا یہ خیال ہے اگر میری ماں کو بولنے کا موقع ملتا، اگر وہ اچانک نہ مرتی تو وہ کچھ وصیت کرتی، وہ کچھ مجھ سے حکم دیتی کہ میں ان کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مر چکی ہے، اچانک مری ہے، کیا میں ان کے مرنے کے بعد اس صدقہ و خیرات کروں؟ کیا ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ کیا ان کو اس کا بدلہ ملے گا؟ ایک آدمی پر سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ میری ماں اچانک مر گئی ہے، کیا میں ان کے مرنے کے بعد کچھ کروں؟ اور ماتا ہاں کیوں نہیں، تم ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو، ان کے لیے تم مال خرچ کرو، تمہارا مال خرچ کر ان کو فائدہ مند دے گا، تم کو فائدہ دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد اولاد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے باپ کے نام سے، اپنی ماں کے نام سے جو ہے کچھ خرچ کرے اور اثر کا ثواب اس کا ملتا ہے۔ اسی طرح سے ہم حدیث پڑھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث ہی پڑھی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور جگہ جگہ یہ حدیث آئی ہے، اور مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، تمام کے تمام لوگ کو مرنا ہے، ہم سے پہلے جو آئے وہ مر چکے ہیں، ہم بھی مریں گے، ہمارے بعد بھی جو آئے گا وہ بھی مرے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے، جب آدمی ابدی نیند سو جاتا ہے، جب آدمی آرام گاہ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں عمل کیا کرتا تھا وہ عمل کا تار کٹ جاتا ہے، اب اس کا عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ 3 عمل ایسے ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے، الا من ثلاث، ہاں 3 عمل ایسے ہیں اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 میں صدقۃ جاریۃ، اب ہمارا یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارا کہ سب سے پہلا عمل جس کا ثواب آدمی کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی کسی انسان نے وہ صدقہ جاریہ کیا ہے، مطلب یہ ہے اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ شراب بنا دیا ہے، مثلاً مسافر کے بیٹھنے کے لیے گھر بنا دیا ہے تاکہ وہ مسافر جاتا آتا رہتا ہے، جب وہ تھک جائے دھوپ میں چاروں دوارا کے بیٹھے آرام کرے، ایسا کسی نے کیا ہے تو ثواب ملتا ہے، تب تک چیزیں ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کسی نے کوئی مدرسہ کی تعمیر کر دیا ہے، جب تک مدرسہ رہے گا جب تک اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے اس سے بعد ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس طرح کسی نے کہیں پر کوئی پیڑ لگا دیا ہے، آپ جہاں پر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اس کا پھل کھاتے رہتے ہیں، جب تک چیز رہے گی ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ میں سے
लोग फायदा उठाते हैं। अगर कोई आलिम था, किसी को उसने पढ़ाया लिखाया और वो किसी और को पढ़ा रहा है, वो किसी और पढ़ा रहा है, तो हर एक का सवाब इस आदमी को मिल रहा है। एक ऐसा सिलसिला है जो कहीं मुकद्दर नहीं होता है। अगर मैंने किसी को पढ़ाया है, वो किसी और को पढ़ाएगा, वो किसी चलता रहेगा, इसका सवाब भी उस आदमी को, एक आलिम को, उस दीनदार आदमी को जिसने तालीम दिए सवाब का रहता है। या फिर उसने कोई किताब लिखी है, किताब लिखी, जब तक उसकी किताब जो है लोग पढ़ते रहेंगे, उस सवाब उसको उससे जो है दीदी की बात करते रहेंगे, उसको सवाब मिलता रहेगा। या किसी ने कोई तकरीर की है, आज ये जमाना जो है, ये जमाना गूगल का जमाना है, आज किसी ने तकरीर की और उसको यूट्यूब पर या किसी को छोड़ दिया, जब तक उसको सुनते रहेंगे वो सवाब उसको मिलता रहेगा। अब मानते हैं और इल्म वही दूसरा अमल इसका सवाब करता रहता है, वो इल्म नाफे है। और तीसरा इल्म, तीसरी चीज को जो बात बताता है वो